اسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے آسمانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں دوستو بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو ہے یہ، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا آپ لوگ، بڑا پیارا اچھا بیان ہے یہ، اور اچھا لگا کرے ویڈیو تو اس کو شیئر ضرور کریا کریے اور لائک کیا کریے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے دوستو بڑا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستو غلط کہتے ہیں، 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یا میرا بندہ جہنم میں جائے، یا اس پہ کوئی عذاب نازل ہو، یا اس کو کچھ اس طرح سے پریشان ہو، کچھ بھی۔ لیکن انسان اپنی غلطیوں سے خود پریشان ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے کام کرنا چاہیے اللہ کو راضی کریں، جس طرح سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار کیسے کریں گے دوستو؟ اللہ کی اطاعت کر کے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ زکوٰۃ خیرات، یہ سارے کام جو ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں جو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، اپنی زبان کی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یہ سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دوستو۔ تو جب اللہ راضی تو سمجھ لیجیے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب۔ آج کا دوستو ٹاپک جو ہے یہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ اس بیان کو پورا اینڈ تک سنیے، اور ٹاپک بڑا پیارا ہے دوستو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیا کریے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے آسمانی دنیا سے یہ آوازیں لگاتا ہے، ہر دن ہر رات تہجد کے وقت 3 آوازیں لگاتا ہے۔ پہلی آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں تم رات دن گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، تم توبہ کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تیسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں ہے کوئی دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا تو وہ اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں یہ آوازیں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم رحم کرنے والے، بے پناہ محبت کرنے والے غفور الرحیم کو چھوڑ کر ایک ایسے آستانے پر جا کے مانگتے ہیں جو نہ ان کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کی آواز کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کا جواب دے سکتے، جو نہ ان کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، جو نہ ان کی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، جو نہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم کسی بہرے کو، کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا، سورہ قاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، قیامت کی صبح تک وہ ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اب آپ غور کریں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ روزانہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار دن میں معافی مانگے، روزانہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہ گار رات میں معافی مانگے، دن میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ رحمان روزانہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ رحمان اپنی آواز کو روک لے گا اور توبہ کے دروازے بند کر لے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ڈر مت میرے بندے، گناہ کر لیا نا، اب توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھیے ابلیس جب جنت سے جا رہا تھا تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو آگے سے، پیچھے سے، آجو سے، بازو سے، ہر طرف سے فتنوں میں ڈالوں گا اور اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا بہکا لے، لیکن ایک بات سن کر جا، تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، لیکن جب وہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ مجھ سے آ کر معافی مانگیں گے تو میرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ غور کرنا میری ماں بہنوں، ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا بہکا لے، میرے عزت و جلال کی قسم تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، لیکن جب وہ گناہ کر میرے پاس آ کر توبہ کریں گے
میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے. پھر بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کی نیکی کو لکھ دو. مثال کے طور پر آپ حج کرنے کا ارادہ کریں, میں اگلے سال حج کروں گی, صرف ارادہ کریں آپ, ابھی پاسورڈ بھی نہیں بنائے, ٹکٹ بھی بک نہیں ہوا, صرف ارادہ کریں آپ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں میرے بندے کی نامی اعمال میں حج کا ثواب لکھ دو, میں اگلے مہینے میں عمرہ کروں گی, صرف نیت کریں آپ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کے ارادے کے برابر نیکی لکھو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے نبی آپ کا کوئی امتی اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کو لکھ دیں گے, اور جب وہ ارادے کے برابر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر نیکیاں لکھیں گے. پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو, میرے بندے کے کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو. مثال کے طور پر ایک نیو فلم آنے والی ہے, ایک نیو ڈرامہ آنے والا ہے, ہم یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں, یہ ٹریلر دیکھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں یہ یہ ڈرامہ آنے والا ہے. اگر کسی نے ارادہ کیا کہ میں وہ فلم دیکھوں گی, میں وہ نیو ڈرامہ دیکھوں گی, اگر کسی نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کی کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو. ہاں نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا ٹھہرو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ یا میری بندی میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یا نہیں, وہ شرمندہ ہوتا ہے یا نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ہم بے وقوف لوگ توبہ کرنا تو دور کی بات, گناہ کرے سو احساس بھی نہیں ہوتا. تبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں نا اتنا ہی لکھو, اسے بڑا چھڑا کر مت لکھو. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. پھر اسی طرح ایک اور اصول اللہ کا یہ ہے, دیکھیے جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, فلم دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے, زنا کا ارادہ کرتا ہے, یا شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے, یا سود لینے کا ارادہ کرتا ہے, تو لیکن وہ اللہ کی ڈر سے واپس آ جاتا ہے, تو میری ماں اور بہنوں یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرا بندہ یا میری بندی گناہ کر بھی لیتی تو اسے اتنے گناہ ملتے, لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے. اگر وہ بندہ گناہ کر لیتا تو اس کے نام اعمال میں 1000 گناہ لکھے جاتے, لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے. اب اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھو, کیونکہ اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو, اس برائی کو چھوڑا ہے. اگر وہ گناہ کر لیتی اس کے نام اعمال میں 1000 گناہ لکھے جاتے, لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے. اب اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھو. اللہ اکبر, کتنا بہترین اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ صرف ہم ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے. پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے ایک چیز کی زحمت دیجیے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اسی طرح جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا, اور جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں 20 مرتبہ کہتا ہے یا عبادی, یعنی اے میرے بندوں. اس جملے میں اتنی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے گناہ کر کر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, اب ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو میری ماں اور بہنوں اس آیت پر غور کرنا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے اب گناہ کر لیا, اب ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. تو دوستوں یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا بڑا پیارا اور بہت اچھا ویڈیو تھا. دوستوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سمجھ لیجیے جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے مانگیے. اپنے آپ سے اگر کوئی گناہ جانے انجانے میں اگر ہو گئے ہوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. بس اللہ سے توبہ کر لیجیے, دوبارہ اس گناہ کی طرف بالکل ہی مت جائیے. اور اللہ انشاءاللہ نے چاہتا آپ کو گناہ جو بھی گناہ صغیرہ کبیرہ ہوں گے اللہ ضرور معاف کرے گا. توبہ کر لیں اور اللہ کو سجدے میں گر جائیں, اللہ کو راضی کر لیں دوستوں. تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا آپ کے گناہ, جو بھی آپ کے گناہ ہو گئے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے دوستوں. تو دوستوں امید آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں اس کو شیئر ضرور کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.